جب ہر میڈیا چینل پہ ہر جگہ پہ ہم لوگ ون کر رہے تھے، لیکن اچانک سے جو ہے رات کے تقریباً کوئی 1-1:30 بجے جو ہے وہ پورا جو ہے وہ چینج کر دیا جاتا ہے رزلٹ، جبکہ ابھی رزلٹ جو ہے وہ انہوں نے جو آر او ہے اس نے ابھی تک اس کو کاؤنٹنگ بھی نہیں کی تھی. جب پریزائڈنگ آفیسر نے ان کو رزلٹ دیا تو ابھی سارے بیگز وہاں پڑے ہوئے تھے، کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہوئی تھی، اور اس کے باوجود انہیں رزلٹ جو ہے وہ میڈیا پہ چلا دیا تھا. ہمارے پاس تمام وہ ایویڈنسز موجود ہیں، ہمارے پاس تمام وہ ویڈیوز موجود ہیں. ہم آر او آفس گئے، ہمیں آر او سے نہیں ملنے دیا گیا، ہمیں آر او آفس کے اندر انٹر نہیں ہونے دیا. وہاں پر میں برملا کہوں گی کہ ایس پی فیصل اور سردار بابر، یہ جو 2 بندے تھے، ان دونوں نے وہاں پر جو ہے وہ مین ہینڈلنگ کی. انہوں نے ہم لوگوں کو دھکے دیے، وہاں سے باہر نکالا گیا، ہمارے لائرز کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ہمارے الیکشن ایجنٹس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اور بالکل ایسا ہی سلوک NA51 سے لے کے 56 تک جو ہے یہ سب نے یہی جو ہے وہ رپیٹ کیا ہے، ہر آر او نے. تو ہمارے آر او صاحب تو خیر پچھلے 3-4 دنوں سے غائب ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں، کیا وہ موجود ہیں بھی یا نہیں ہیں. اور جس طرح سے اس وقت ہمارے سننے میں آ رہا ہے، اور کچھ ویڈیوز بھی موجود ہے کہ جہاں پر مختلف آر او آفیسز میں بیٹھ کر ٹیمپرنگ کی جا رہی ہے اور 45 فارم جو ہے اس کو چینج کیا جا رہا ہے. تو آج ہم یہاں پہ الیکشن کمیشن میں ہماری ہیئرنگ تھی، ہم یہاں آئے ہیں، ہمارے پاس تمام ایویڈنسز موجود ہیں، ہمارے فارم 45 موجود ہیں ہمارے پاس، اور باقی کینڈیڈیٹس کے پاس بھی. ہم سب نے آج مل کر جو ہے یہاں پر الیکشن کمیشن میں جو ہے اپنا کیس پلی کیا ہے. انہوں نے ہمیں سنا ہے، 15 تاریخ انہوں نے ہمیں دی ہے، اینڈ انشاءاللہ تعالی وی آر ویری شیور کہ چیزیں بہت بہتر ہوں گی، کیونکہ اسٹے ہم سب کو مل چکا ہے، اور اب یہ مزید جو ہے جو بھی پروسیڈنگز ہوں گی وہ 15 کو ہوں گی. الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ جو ای ایم ایس سسٹم کی طرف سے تیار کیا گیا ہے اس میں کچھ سنیپ لی جاتی ہے فارم 45 یا 47 کی، تو وہ چینج نہیں ہو سکتی، تو آپ تو کہہ رہی ہیں اس میں چینج کی جائے؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل یہاں پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان میں ہر چیز چینج ہو سکتی ہے. بات یہ ہے کہ فارم 45 آپ کے دیکھیں جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، کینڈیڈیٹس کو پریزائڈنگ آفیسر وہ فارمز دیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی پولنگ ایجنٹس کو پریزائڈنگ آفیسر جو ہے فارم دیتا ہے، کوئی اور تو نہیں دے سکتا. تو اتنا ہیوج چلیں کہیں 1000 کی ہو، کوئی چند ووٹس کی ہو تو ہم کہیں بھی، آپ جنہوں نے مثلا میں نے 50,000 پلس لیڈ لی ہوئی ہے، آپ کیسے اس کو چینج کر سکتے ہیں؟ اور پھر ہمیں 47 فارم کیوں نہیں دیا گیا، ہمیں بلایا کیوں نہیں گیا، ہمارے سامنے کاؤنٹنگ کیوں نہیں کی گئی، جبکہ یہ ہمارا رائٹ ہے. ہم اس کیس کو جو ہے اینڈ تک انشاءاللہ لڑیں گے، اور جیت ہم چکے ہیں آلریڈی، صرف ہم نے اس پہ مہر جو ہے وہ لگوانی ہے یہاں سے. تھینک یو. فیصل بھائی پلیز آپ بات کریں گے. اچھا دیکھیے ایک بات ہے کہ اگر دیکھیے فارم 45 تمام کینڈیڈیٹس کے پاس موجود ہیں، اور وہ فارم 45 ہیں جو پریزائڈنگ آفیسرز نے جاری کیے ہیں. اگر اس کے بعد کوئی پریزائڈنگ آفیسر یا کوئی ریٹرننگ آفیسر کوئی جیلی فارم 45 تیار کرے گا تو اس کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز ہوں گی. یہ کرائم ہے، فورجری ہے، ایسا نہیں کر سکتے کوئی. جو بھی فارم 45 دوبارہ بنائے گا وہ جیل سازی کے زمرے میں آئے گا، اور اس کے متعلق وی شیل انیشیٹ لیگل پروسیڈنگز، قانونی کارروائی کریں گے ہم اس بارے میں. اور ہمارے پاس تمام دیگر جماعتوں کے دیے ہوئے فارم 45 موجود ہیں، ہمارے پاس ویڈیو کلپنگ موجود ہے جہاں پہ دیگر تمام جماعتوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو فارم 45 ہمارے پاس ہیں وہ درست ہیں. آپ کو پاکستان کی عدلیہ پہ یقین ہے کہ ہمیں عدلیہ سے ہی امید ہے، اور ہمیں امید ہے کہ عدلیہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گی انشاءاللہ. آپ تو میڈیا کی تعریف کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ووٹ بینک زیادہ بڑھا لیا، میڈیا نے ووٹ بینک بڑھا کر پیش کیا ہے. کس کا بڑھا کے پیش کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف. اچھا، پاکستان تحریک انصاف کا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، میں یہ آن ریکارڈ بتا رہی ہوں، دانیال صاحب ٹوٹل میرے خیال میں شاید کوئی 4 سے 5 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں کہ جہاں پہ ان کو شاید کوئی لیڈ ملی ہو، وہ بھی میرے خیال میں چند ووٹوں کی، ٹھیک ہے. باقی آپ کے 320 ہے نا ہمارے، رائٹ، 320 وہ پولنگ اسٹیشن ہیں جن میں کلیئر میں لیڈ کر رہی ہوں. اس میں کوئی جو ہے وہ ہے ہی نہیں. اگر ہم نہ کر رہے ہوتے تو ہم مان لیتے. آج میں یہاں پر چیلنج کرتی ہوں بیرسٹر دانیال کو، اور اپنے آر او کو بھی کہتی ہوں کہ اگر واقعی میں آپ جیتے ہوئے ہیں اور اگر آر او جو ہے اس کا رزلٹ بالکل ٹھیک ہے تو قرآن پہ حلف اٹھائیں کہ آپ نے یہ کیا ہے اور آپ واقعی میں جیتے ہوئے ہیں، تو ہم سے پھر آپ آگے بات کریں. بیکاز میں قرآن پاک پہ حلف لے کے کہتی ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے، کہ ہم جیتے ہوئے ہیں.
آپ نہیں جیتے ہوئے، آپ نے بےایمانی کی ہے، اور جو ہمیشہ آپ کا وتیرہ رہا ہے، آپ نے ہمیشہ اس چیز کو استعمال کیا ہے، اور اس دفعہ بھی آپ نے ہمارے تمام کینڈیڈیٹس کے اگینسٹ صرف اس لیے کیونکہ ہمارے جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں، ہم ان کے سپورٹر ہیں، ہم ان کے ووٹر ہیں، ہم ان کے سپاہی ہیں، سو آپ نے اس بندے کو مزید جو ہے وہ سزا دینے کے لیے، مزید اس بندے کو تنگ کرنے کے لیے آپ نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور ان کے سپاہی لڑنا جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے۔ اگر ہمارے بانی چیئرمین پاناما اور اس کے علاوہ 4 حلقوں کا کیس وہ اتنے سال لڑ کے اور وہ جیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی جیتیں گے۔ تھینک یو۔ آپ کو ایک میں بتا جان بھائی بالکل بھی نہیں جی، پی ٹی آئی میں آپ کو بتا دوں، پی ٹی آئی اور ذرا قلم دوات کا رزلٹ دیکھ لیجئے گا، الحمدللہ جہاں پہ 4-4 5-5 ووٹ ہیں اور 11-11 ووٹ ہیں، وہاں پہ ہم نے ہزاروں میں ووٹ لیے ہیں الحمدللہ۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان کا ڈیسیجن ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے لیڈر کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے سپاہیوں کو لڑانا چاہتے ہیں، وہ اپنے پی ٹی آئی لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں، اور اس دفعہ تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ آپ کے ورکر سامنے آئے، آپ کے لیڈر نے آپ کے ورکر کو سامنے لایا اور آپ کا ورکر جیتا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ یہ تو میری انڈر 19 ٹیم ہے جس سے تم لوگ ہار گئے ہو، سو اگر ہمارے وہ والے ہوتے سیاستدان سارے ہوتے جن کو آپ نے اٹھا لیا، جن کو اغوا کر لیا، جن کو آپ نے زبردستی پارٹی چھڑوا دی، تو اگر وہ ہوتے تو کیا منظر ہوتا، وہ دیکھنے والا ہوتا۔ اور جو ہماری لیگل ٹیم میں سٹیک رہے ہیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، ایک چیز آپ کو عرض کر دیں کہ جو سٹیز ہوئے ہیں ہماری لیگل ٹیم نے کرائے ہیں، ایک تو NA 57 سے میڈم کا عرض کر دیا، NA 54 سے عزرا مسعود والا بھی سٹے ہو گیا ہے، PP 12 سے سعد علی خان صاحب کا سٹے ہو گیا ہے، PP 6 سے زین صاحب کا سٹے ہو گیا ہے، اور PP 22 سے نثار احمد صاحب کا سٹے ہو گیا ہے۔ ہمارا اوول اور پورے نارتھ پنجاب کا سٹے ہوا ہے، میں نے آپ کو بتایا NA 51 سے لے کے 57 تک سب جو ہیں وہ سٹے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ لیں کہ کیمپین نہ کرنے کے باوجود، انہوں نے کیمپین میں اتنے ہرڈلز ڈالے، اس کے باوجود اگر یہ رزلٹ ہے تو کیمپین کرنے دی جاتی تو رزلٹ کیا ہوتا۔ سو ان کی نیندیں حرام ہوئی ہوئی ہیں اور کچھ نہیں۔ تب ہر میڈیا چینل پہ، ہر جگہ پہ ہم لوگ ون کر رہے تھے، لیکن اچانک سے جو ہے رات کے تقریباً کوئی 1-1:30 بجے جو ہے وہ پورا جو ہے وہ چینج کر دیا جاتا ہے رزلٹ، جبکہ ابھی رزلٹ جو ہے وہ انہوں نے جو RO ہے اس نے ابھی تک اس کو کاؤنٹنگ بھی نہیں کی تھی۔ جب پریزائڈنگ آفیسرز نے ان کو رزلٹ دیا تو ابھی سارے بیگز وہاں پڑے ہوئے تھے، کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہوئی تھی، اور اس کے باوجود انہوں نے رزلٹ جو ہے وہ میڈیا پہ چلا دیا تھا۔ سو ہمارے پاس تمام وہ ایویڈنسز موجود ہیں، ہمارے پاس تمام وہ ویڈیوز موجود ہیں۔ ہم RO آفس گئے، ہمیں RO سے نہیں ملنے دیا گیا، ہمیں RO آفس کے اندر انٹر نہیں ہونے دیا۔ وہاں پر میں برملا کہوں گی کہ SP فیصل اور سردار بابر، یہ جو 2 بندے تھے، ان دونوں نے وہاں پر جو ہے وہ مین ہینڈلنگ کی۔